کہ طلبہ تنظیموں پر پابندی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ فیصلہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے۔ اس فیصلے کو نہایت افسوسناک اور غیر آئینی اور امریت کی بدترین مثال سمجھتے ہیں۔ ان پر پابندی کا مطلب جمہوری عمل کو کمزور کرنا ہے۔ ہم بیداری طلبہ تحریک مہم کا آغاز کریں گے۔ اسلامی جمعیت طلبہ بالکل اس نوٹیفیکیشن کے خلاف ہے اور اس کو ہرگز قبول نہیں کرتی ہے۔ آج ہم یہاں اس اہم مسئلے پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جو نہ صرف طلباء کی آزادی بلکہ ان کے آئینی حقوق پر براہ راست اثر انداز ہو رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں محکمہ ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن نے تعلیمی اداروں میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ہم اس فیصلے کو نہایت افسوسناک اور غیر آئینی اور امریت کی بدترین مثال سمجھتے ہیں۔ طلبہ تنظیمیں تعلیمی اداروں میں صرف سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے نہیں بلکہ طلباء کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حقوق کے تحفظ اور ان کی فکری اور اخلاقی تربیت کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ فیصلہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے جو ہر شہری کو تنظیم سازی اور اجتماع کا حق دیتا ہے۔ طلبہ تنظیمیں اسی حق کے تحت کام کرتی ہے۔ طلبہ تنظیمیں جمہوریت کی نصری ہوتی ہے جہاں نوجوان قیادت پروان چڑھتی ہے۔ ان پر پابندی کا مطلب جمہوری عمل کو کمزور کرنا ہے۔ تعلیمی اداروں میں طلباء کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حل کے لیے طلبہ تنظیمیں ہمیشہ مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ان پر پابندی ان کے مسائل کو دبانے کے مترادف ہے۔ اگر کچھ افراد یا گروہ وہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ تمام طلبہ تنظیموں کے اور ان کی سرگرمیوں پہ پابندی لگائی جائے اور ان کو اپنے آئینی حق سے محروم کر دیا جائے۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ طلبہ تنظیموں پر پابندی قابل قبول نہیں ہے۔ بالکل اسلامی جمعیت طلبہ اس پابندی کو قبول نہیں کرتی ہے۔ یعنی اس زمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی سرگرمیاں روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ صوبہ بھر کے تعلیمی اداروں کے اندر اس سال بھی اسلامی جمعیت طلبہ نے وہ مثبت سرگرمیاں کی ہے کہ جس سے طلباء کے صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ٹیلنٹ ایوارڈ شو ہم نے کی ہے، قرآن کلاسز کی ہے، اس شہر کوئٹہ کے تعلیمی اداروں کے اندر کی ہے، مکران بیلٹ کے اندر کی ہے اور پشتون بیلٹ کے اندر کی ہے، قرآن کلاسز کی ہے، کوئز کمپٹیشن ہم نے کی ہے۔ ان تمام سرگرمیوں کا مقصد دراصل طلباء کی کردار سازی کرنا ہے اور ان جیسی سرگرمیوں پر بھی پابندی ہوگی۔ اگر ان جیسی سرگرمیوں پر بھی پابندی ہوگی تو اسلامی جمعیت طلبہ بالکل اس نوٹیفیکیشن کے خلاف ہے اور اس کو ہرگز قبول نہیں کرتی ہے۔ اس زمن میں یہ نوٹیفیکیشن طلبہ آواز کو دبانے کی کوشش ہے۔ ہم اس غیر آئینی اقدام کے خلاف ہر قانونی اور جمہوری راستہ اختیار کریں گے اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ محکمہ ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن پوری طور پر اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لے۔ بلوچستان ہائی کورٹ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور طلباء کو ان کے آئینی حقوق فراہم کریں۔ تمام طلباء تنظیموں کو اعتماد میں لے کر اسلامی جمعیت طلبہ متفقہ لائحہ عمل طے کرے گی اور ہم محکمہ ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ہائی کورٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام طلباء تنظیموں کو اعتماد میں لے لیں اور ایک متفقہ لائحہ عمل تیار کریں۔ ہم تمام طلباء اور باشعور شہریوں سے اپیل کرتے ہیں وہ اس غیر آئینی اقدام کے خلاف متحد ہوں اور طلباء کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہم پرعزم ہے، اسلامی جمعیت طلبہ پرعزم ہے، طلباء کی آواز کبھی دبنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، اور ان کے آئینی حقوق کی بحالی کے لیے ہر ممکن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اور اسلامی جمعیت طلبہ بلوچستان یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ اگر اس امرانہ نوٹیفیکیشن کو معطل نہیں کیا گیا اسلامی جمعیت طلبہ پورے صوبے کے اندر تمام اضلاع کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر ہم بیداری طلبہ تحریک مہم کا آغاز کریں گے اور اس پر اسلامی جمعیت طلبہ سخت احتجاجی
लाएअमल अपनाएगी और इस फैसले के ख़िलाफ़ हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। और आखिर में मैं हुकूमत बलूचिस्तान से और वज़ीर तालीम से वज़ीर आला बलूचिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि तलबा यूनियन को बहाल करें। ये तलबा यूनियन की बहाली के लिए क्यों कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है, कोई महकमा हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, कोई हाई कोर्ट, कोई बलूचिस्तान असम्बली के अंदर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उस पर क्यों वो कोई बात नहीं करते हैं। तलबा यूनियन की बहाली जो मौजूदा तालीमी सूरत-ए-हाल है इसमें अशद ज़रूरत है, क्योंकि वो सियासत की नर्सरी होती है, वहाँ से हमारी क़यादत तैयार होती है, वहाँ से तलबा क़यादत तैयार होती है जो सूबे की और मुल्क के सियासत में, मुस्तकबिल की सियासत में अपना मस्बत किरदार अदा करती है। और इसी तरह बलूचिस्तान के सूबे में जो तालीमी पसमानदगी का शिकार है, तालीमी इदारों के अंदर तलबा मसाइल बहुत सारे मौजूद हैं, इस पर भी कोई बात नहीं करता है। और इस्लामी जमीयत तलबा इंशाअल्लाह ताला अपने लाएअमल तय करेगी और तलबा मसाइल पे, तलबा यूनियन पे और इस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ हम इंशाअल्लाह पूरे सूबे के अंदर एहतजाजी लाएअमल इख्तियार करेंगे और जमहूरी जो हमारा अपना हक़ है इंशाअल्लाह हम वही इख्तियार करेंगे। हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया है, ठीक है, और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो महकमा हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से जारी हुआ है। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दोनों की हम मज़म्मत करते हैं कि ये तलबा का जो जमहूरी और आइनी हक़ है उस पर डाका है, और जो तलबा अपना जमहूरी कोशिश करते हैं ये उनको रोकने की कोशिश है। देखें, हमने अगस्त में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और हमने तमाम जो सूबे के तालीमी मसाइल है हमने उस पर बात की है, और जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं हमने उनसे भी मुलाकात की है, सियासी लोगों से भी मुलाकात की है। सूबे के अंदर जितनी भी तालीमी मसाइल है, चाहे फ़ीसों का इशूज़ हो और चाहे हॉस्टल का इशू है, इस पे इस्लामी जमीयत तलबा ने हमेशा आवाज़ बुलंद की है और अब भी इंशाल्लाह इस पे इस्लामी जमीयत तलबा अपना लाएअमल तय करेगी। और इसमें हम ये भी इंशाल्लाह जो तलबा यूनियन पे करारदाद है वो हम इंशाल्लाह बलूचिस्तान असम्बली में इंशाल्लाह इस पर पेश करेंगे। ज़ाहिर सी बात है हर तलबा तंजीम अपने दायरे के अंदर कुछ ना कुछ करता है, लेकिन इस्लामी जमीयत तलबा का इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि अगर इस नोटिफिकेशन को नहीं लिया गया तो हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेंगे और तलबा यूनियन पे हाई कोर्ट में भी जाएंगे।